کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس واقعے کو سب سے اچھا اور سب سے بہترین واقعہ بتایا ہے؟ کون سا واقعہ قرآن نے جس کو احسن القصص کہا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ندیم ماہر آپ کی خدمت میں 12ویں پارے کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں۔ آج ہم بتائیں گے کہ 12ویں پارے میں جو 2 سورتیں قرآن نے ذکر کی ہیں، سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود حالانکہ اس کی 4 آیتیں پہلے 11ویں پارے میں شروع ہوتی ہیں اور بقیہ سورہ ہود 12ویں پارے میں ہے، اور سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے 4 باتوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کی عظمت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قرآن ایک محکم اور مدلل کتاب ہے، اور منکرین قرآن کو یہ چیلنج کر دیا گیا کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، دکھا دو تو تمہاری بات کو ہم مان لیں گے، تمہارے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن قیامت تک کوئی بھی قرآن جیسا کوئی ایک سورہ یا قرآن کی جیسی ایک آیت لے کر نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ بتایا گیا۔ دوسرے نمبر پر توحید اور اس کے دلائل دیے گئے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا نظام ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا کیا نظام دنیا میں بنایا ہے؟ انسانوں کو، جناتوں کو، چوپائے، جانور، کیڑے مکوڑے، چاند، سورج، ستارے، کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر جو ہے وہ دلالت نہیں کرتی؟ بس ہم غور اور فکر اگر کریں تو ہمیں ہر جگہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی نشانیاں نظر آ جائیں گی۔ قرآن نے یہ بیان کیا۔ تیسرے نمبر پر رسالت کا ذکر ہوا، اور اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 7 انبیاء کرام کے واقعات نقل کیے سرسری طور پر، اور یہ صرف اس لیے نقل کیے تاکہ نمبر 1 تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو جائے، اور دوسرے صحابہ کرام جن کو بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ان کی بھی دلجوئی ہو جائے، اور ان کو یہ بتا دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اب تک انہی لوگوں کو نجات دی ہے جنہوں نے انبیاء کو مانا ہے، اور جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کیا، اور اس کے لیے 7 انبیاء کی مثالیں دی۔ نمبر 1 حضرت نوح کی مثال دی۔ حضرت نوح کے ان کی قوم ایمان نہیں لے کر آئی، چند لوگ ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے باقی کو غرق کر دیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت ہود علیہ السلام ہیں، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، اور ان کی قوم میں کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگ جو ہے وہ جب ایمان نہیں لے کر آئے تو ایک وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا اور ایک تیز آندھی آئی اور سب عذاب کی شکل میں ان کو ختم کر کے چلی گئی۔ تیسرے نمبر پر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی نکالی، جی آپ کو ہم انشاءاللہ آگے بتائیں گے جب صورتوں میں اس کا ذکر آئے گا، ناقہ جو کہتے ہیں اونٹنی کو، وہ انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں ایک اونٹنی نکال کے دکھا دو۔ حضرت شعیب نے اللہ سے دعا کی اور بطور معجزہ اونٹنی برآمد ہو گئی، اور جب اونٹنی برآمد ہو گئی تو قوم نے اسے مار ڈالا، اسے فذبحوها، ایک جگہ قرآن نے خود کہا ہے کہ اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اس کو ذبح کر دیا۔ ان پر عذاب نازل ہوا، اور ان پر کیا عذاب نازل ہوا؟ چیخ اور زلزلے کی شکل میں عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں جو ہے وہ بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسحاق ہیں، اور ان کے بیٹے پھر یعقوب ہوئے، اور پھر ایک نبوت کا سلسلہ چلا۔ حضرت ابراہیم کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ ان کے قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کے بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل نے اس پوری بستی کو اٹھایا ہے اور الٹ دیا گیا، یعنی بستی کو اوندھا کر دیا گیا۔ جس طریقے سے کسی پیالے کو آپ اٹھائیں اور اوندھا کر دیں، ایسے ہی پوری بستی کو اوندھا کر دیا گیا اور وہ پوری بستی تباہ کر دی گئی۔ آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ جب وہ معلوم ہوا کسی کو دینا ہے تو کم تول کے دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں تو زیادہ لے رہے ہیں، تو ناپ تول میں کمی یہ اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ تو جنہوں نے ان کی بات مانی ان کو اللہ نے نجات دی، لیکن جن لوگوں نے بات نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر کیا ہوا؟ 7 دن شدید گرمی ہوئی۔ شدید گرمی کے بعد پھر ان کے اوپر ایک بادل آیا اور وہ سب اس بادل کے نیچے آ گئے تاکہ ٹھنڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس بادل سے ایک آگ برسائی، اور چند منٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے اندر پوری قوم کو جھلسا دیا اور زلزلہ آیا، اور وہ سب ان کا جو ہے وہ جتنی بھی بستی تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے اور فرعون نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نیل میں غرق کر دیا۔ تو یہ 7 انبیاء کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوا کہ روز قیامت
لوگوں کی بس دو ہی قسمیں ہوں گی، نیک بخت لوگ ہوں گے یا بدبخت ہوں گے۔ نیک بخت وہ ہوں گے کہ جن کو نجات مل جائے گی، بدبخت وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس میں آج کی ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کو قرآن نے ایک آیت نمبر 3 میں جب یہ سورہ شروع ہوتی ہے تو یہ کہا کہ نحن نقص علیک نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم آپ کے اوپر ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، یعنی قرآن نے اس کو بیسٹ اسٹوری کہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ حضرت تمام انبیاء کے ذکر پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں، بہت ساری جگہ ذکر کی ہیں، لیکن حضرت یوسف کا جو واقعہ ہے وہ ایک ہی سورہ میں ہے پورا۔ حضرت یوسف کا نام تو آتا ہے دیگر صورتوں میں، لیکن ان کے واقعات کہیں نقل نہیں کیے گئے۔ حضرت یوسف کا پورا واقعہ اس سورہ میں نقل کیا گیا، وہ ہم آپ کو ایک مختصراً یہ واقعہ بتاتے ہیں تاکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ جن احباب کو یہ قصہ طویل پڑھنا ہے اور تفصیلات کے ساتھ، وہ تفسیر اور تفاسیر کی جانب رجوع کریں اور احادیث کی کتابوں میں یہ قصہ پورا مل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یوں ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان میں بے انتہا غیر معمولی طور پر خوبصورت تھے اور خوبصیرت بھی تھے، اور ان کی صورت اور سیرت کی وجہ سے سب کے سب لوگ جو تھے وہ ان کی وجہ سے حضرت خاص طور سے حضرت یعقوب جو تھے ان کے والد، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب ان کے جو بھائی تھے ان کو حسد ہوا، اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ چاہا اور انہوں نے اپنے والد سے اجازت لی کہ ایک کام کرتے ہیں، ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور لے جانے کے بعد تاکہ ہم تفریح اور وہ کریں، ہم لوگ بکریاں وکریاں چرائیں گے، یوسف بیٹھیں گے وہاں پر ہمارے ساتھ تفریح کر لیں گے، کھیل کود لیں گے۔ حالانکہ انہوں نے منع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ لے گئے۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور جس کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے والد میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ مجھے چاند، سورج اور ستارے یعنی تقریباً 11 جو ہے وہ مجھے سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ یہ قصہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا، کیونکہ یہ حسد کرنے لگیں گے، اور حضرت یعقوب کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے ان کو وحی کے ذریعے یہ علم دے دیا تھا۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے بھائی یعنی حضرت عیسیٰ کو لے گئے اور حضرت یوسف کو لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا، اور واپس آ کر انہوں نے ان کی قمیض جو ہے وہ خون آلود تھی، جو بھیڑیے کے خون سے انہوں نے رنگ دیا اور لا کر یہ دے دیا، اور یہ کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا لے گیا، یوسف کو بھیڑیا لے گیا۔ اب حضرت یعقوب کا روتے روتے برا حال رہا، یہ پورا ایک طویل قصہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مصر جانے والا قافلہ راستے میں آیا، اس نے اس کنویں میں جب ڈول ڈالا ہے تو حضرت یوسف اس سے برآمد ہو گئے، وہ مصر ان کو لے گئے حضرت یوسف کو، وہاں ان کو بازار میں بیچا گیا بحیثیت غلام، اور پھر وہ اتنے خوبصورت تھے ان کو عزیز مصر نے خرید لیا، اور عزیز مصر اپنے گھر لے کر آ گئے، اور وہاں عزیز مصر کی جو بیوی تھی انہوں نے عزیز مصر کے ساتھ ہی پرورش ان کی ہونی شروع ہوئی، وہ غلام تھے اور ان کی جو پرورش انہی کے ساتھ ہوئی محل کے اندر۔ پھر لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی زلیخا، وہ ان پر فریفتہ ہوئی، اور اس نے پھر ایک ان کے ساتھ جو ہے ناجائز تعلقات کی کوشش کی، جس کا قرآن نے پورا منظر قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب اس کی وہ چال کامیاب نہیں ہوئی تو اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کے اوپر الزام لگایا، اور عزیز مصر نے اپنی رسوائی نہ ہو ان کو حضرت یوسف کو جیل میں ڈلوا دیا، اور جیل میں بھی جا کر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ چونکہ خواب کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دست راست عطا کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تعبیروں کا علم دیا تھا، بہت بڑا خواب کی تعبیروں کا۔ چنانچہ ایک عزیز مصر نے خواب دیکھا اور پھر اس کی تعبیر حضرت یوسف نے بتلائی، اور پھر حضرت یوسف کو جیل سے باہر لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر بنایا۔ ایک وہ وقت آیا اور پھر حضرت یعقوب اپنے بھائیوں اپنے اولاد کے ساتھ مصر پہنچے ہیں اور وہ وہیں رہے۔ اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہ کیسے وہاں پر قحط پڑا ہے، اور ان کے بھائی غلہ لینے کے لیے آئے، حضرت یوسف اپنے بھائیوں کو پہچان گئے لیکن وہ لوگ نہیں پہچانے تھے۔ پھر انہوں نے ایک اپنا جو سوات ہے یعنی ان کا ایک برتن تھا جو ناپنے کا، خاص طور سے وہ انہوں نے اپنے بھائی جو تھے بنیامین ان کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی جس کے سامان اور یہ ہمارا جو ہے ایک برتن چوری ہو گیا ہے، یا وہ جو پیمانہ تھا اور وہ برتن اور وہ پیمانہ جو ہے حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا، اور اس کے بعد بنیامین کو روک لیا گیا، اور حضرت یعقوب سے ان کے بچوں سے اور اولاد سے یہ کہا گیا کہ اب تم جاؤ اور اپنے والد سے کہنا کہ بھئی ایسے سے تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ بہرحال وہ ایک طویل واقعہ ہے، لیکن قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کیا
اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں کے ساتھ مصر آئے ہیں اور پھر مصر میں رہے حضرت یوسف کے ساتھ۔ بہرحال اس قصے کے اندر چند باتیں اخیر میں ہم آپ کو عرض کر دیں، حالانکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن حضرت یوسف اور ہمارے پیارے نبی آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہے وہ چند چیزوں میں بہت مشابہ ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے قریشی بھائیوں سے پریشان تھے اور حضرت یوسف اپنے بھائیوں سے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ گئے، وہ وزیر بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مملکت کے پہلے امیر بنے۔ بعد میں حضرت یوسف کے بھائی شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے آئے اور اس موقع پر سب نے گردن جھکا لی اور حضرت یوسف نے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی سختی اور کوئی جو ہے وہ جبر نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر تمام قریش اور تمام مکے والوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات آج اس ویڈیو کے ساتھ آپ کو حضرت یوسف کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زندگی میں جو مشابہت تھی وہ کچھ چیزیں ہم نے جو بیان کی، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور وہ جو کردار حضرت یوسف علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اپنا صبر، ضبط، تحمل اور صدق یعنی سچائی، امانت داری اور خوب سیرت ہونا اور صاحب علم ہونا، یہ بہت ساری چیزیں ہمیں حضرت یوسف کے قصے سے ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ العزیز قرآن مجید کے ایک اور خلاصے کے ساتھ، 13ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ ہم آپ کے درمیان حاضر ہوں گے۔ ہمیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ندیم ماہر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔